ایک بڑی خبر جو اس وقت پوری دنیا میں وائرل ہو رہی ہے، پاکستان کی خبر خان کے کچے میں ڈاکوؤں کا بزدلانہ وار، ماشکا میں پولیس قافلے پر گھات لگا کر راکٹوں سے حملہ کیا، 12 اہلکار شہید، 8 زخمی ہو گئے، ایک کی حالت تشویشناک۔ واقعہ شفٹ تبدیلی کے دوران پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ رحیم یار خان میں اتنا بڑا حملہ کیا گیا ہے کہ اس وقت واشنگٹن پوسٹ سے لے کر الجزیرہ اور رائٹرز تک کی خبر چل رہی ہے کہ رحیم یار خان پنجاب کے اس انرولی ایریا میں جہاں پر ڈاکوؤں نے اتنا بڑا حملہ کیا پولیس پر کہ 12 پولیس والوں کی خبر آ رہی ہے کہ وہ اپنی جان دے چکے۔ یہاں تک آپ دیکھ چکے ہیں کہ سٹنگ چیف جسٹس کی جان کو بھی پاکستان میں خطرہ ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنا فیصلہ واپس نہ لیا تو یہ جو ملا مولانا پہنچے تھے سپریم کورٹ، ان کا کہنا ہے کہ وہ ان کی گردن اڑانے والے کو یا سر کاٹنے والے کو یا انہیں مار دینے والے کو 1 کروڑ کا انعام دیا۔ کیا خود بھی سمجھ نہیں پا رہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا کیا ہو گیا؟ آپ نے خود جواب دے دیا عائشہ۔ جن سوالوں کا جواب رہنماؤں کے پاس نہیں ہے تو وہ کارکنوں کو ان سوالوں کا جواب کیسے دیں گے؟ ایک مرتبہ، آخری مرتبہ جب یہ بھارت مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا تو پھر ہمارے پاس ہی رہے گا، اور وہ جو مشرک ہیں، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحیح بت پرست مشرک تھے، ان کی آخری نسل اب صرف ہند کے اندر رہ گئی۔ نمستے دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ دوستو ویڈیو کو آگے دیکھنے سے پہلے ہمیں لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب ضرور کیجیے، دھنیہ واد۔ کچھ یوں ہے کہ رحیم یار خان میں اتنا بڑا حملہ کیا گیا ہے کہ اس وقت واشنگٹن پوسٹ سے لے کر الجزیرہ اور رائٹرز تک کی خبر چل رہی ہے کہ رحیم یار خان پنجاب کے اس انرولی ایریا میں جہاں پر ڈاکوؤں نے اتنا بڑا حملہ کیا پولیس پر کہ 12 پولیس والوں کی خبر آ رہی ہے کہ وہ اپنی جان دے چکے ہیں، وہ اپنی جان سے جا چکے ہیں۔ ان کو مار دیا گیا ہے۔ کس نے مارا ہے؟ ڈاکوؤں نے۔ اور کس طرح مارا ہے؟ راکٹ چلا کے، میزائل چلا کے۔ مطلب دس از انبلیویبل کہ آپ کے ان ایریاز میں اتنا زیادہ اسلحہ ہے اور وہ اس طریقے سے آپ کو لا لیسنس کی یہ حالت ہے، یہ بھی ہائٹ آف لا لیسنس ہے۔ اچھا، یہ کوئی پہلا واقعہ اس لیے نہیں، ابھی کچھ دن پہلے کیا ہوا ہے وہاں پر 50-60 کے قریب وہاں پر لوگ مارے گئے ہیں 1-2 دن کے اندر۔ اور اس کے اندر یہ ہے کہ جو چیف منسٹر ہیں مریم نواز، ان کی ڈائریکشنز پر سیکٹری ہوم منسٹر اور آئی جی پنجاب اس آپریشن کی نگرانی کے لیے پہنچ گئے وہاں پر، اور ابھی یہ جاری ہے، وہاں پر ان سے لڑائی ہو رہی ہے۔ اور اس میں اتھارٹیز کے مطابق جو سیکٹری ہیں ہوم منسٹر کے سیکٹری نور الامین مینگل، آئی جی پنجاب، ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ، ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی کچے کے لیے روانہ ہو گئے، کچے کے ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ یہ آفیسرز ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کی نگرانی کریں گے۔ اور اس کے اندر جو ہے اس کی اور کافی ڈیٹیلز ہیں۔ کچے کے علاقے میں پولیس کی 2 گاڑیوں پر ڈاکوؤں کے حملے میں 12 آفیشلز پولیس کے وہ مارے گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اپنی جان سے چلے گئے ہیں، اور 6 زخمی ہو گئے ہیں، اور جبکہ 5 لاپتہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اٹھا کر بھی لے گئے ہیں ان کو۔ اب اٹھا کر کیوں لے کے گئے ہیں؟ اب دیکھیں، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ ڈاکو ہی ہیں، کیونکہ اس طرح کا حملہ اٹھا کے لے جانا اور ایک دم سے اتنا اسلحہ استعمال کرنا، تو کیا یہ کسی اور کی ریسپانسبلٹی ہے؟ کیونکہ وہاں پہ دہشت گردی بھی بہت ہوتی ہے، تو یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے۔ یہ اس کی ابھی تک کوئی ریسپانسبلٹی کلیم نہیں ہوئی، جو مجھے پتا ابھی تک یہاں پہ میں نے ڈھونڈا ہے۔ اگر ہو گئی ہے تو ہم آپ کو وہ بھی بتا دیں گے۔ اس میں یہ ہوا ہے کہ پولیس کی 2 گاڑیاں جو ہیں وہ ڈیوٹی سے واپس آ رہی تھیں، اور ایک گاڑی خراب ہوئی جس پر اچانک راکٹ لانچر سے حملہ ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ حالات پیش آئے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ جب لڑائی ہو رہی ہو، یعنی پولیس جو ہے وہاں پہ پہنچی اور اس نے حملہ کر دیا ڈاکوؤں پر، اور وہ کچھ ایسا چل رہا اس میں تو ہو سکتا ہے، لیکن کچھ ایسا ہو نہیں رہا تھا، اور وہ واپس آ رہے تھے گاڑی پر، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ حالات پیش آئے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ جب لڑائی ہو رہی ہو، یعنی پولیس جو ہے وہاں پہ پہنچی اور اس نے حملہ کر دیا ڈاکوؤں پر، اور وہ کچھ ایسا چل رہا اس میں تو ہو سکتا ہے، لیکن کچھ ایسا ہو نہیں رہا تھا، اور وہ واپس آ رہے تھے گاڑی پر ڈیوٹی سے، تو پھر اچانک کوئی حملہ کر دے، اس سے لگتا ہے کہ کہیں یہ شدت پسندی کا تو واقعہ نہیں ہے۔ خیر، یہ بھی جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی شدت پسندی ہے۔ تو یہ ہے سچویشن حالات کی اور ملک کی۔ بارے میں بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ ایک بہت خوفناک جنگ ہوگی، کئی سال چلے گی۔ بھارت کے ساتھ ہمارا یہ فیصلہ کن تصادم ہے۔ یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں
एक मर्तबा, आखिरी मर्तबा जब ये भारत मुसलमानों के कब्जे में आएगा तो फिर हमारे पास ही रहेगा। और वो जो मुशरिक हैं, वो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सही बुत परस्त मुशरिक थे, उनकी आखिरी नस्ल अब सिर्फ हिंद के अंदर रह गई है। पूरी मुसलमान दुनिया में कहीं भी आपको इस तरह के मुशरिक नहीं मिलते जैसे हिंद के अंदर मिलते हैं। ये वही नापाक नस्ल कि जो लात और मनात और उज्जा के बुत बनाकर खाना काबा के अंदर रखे हुए थी, अब वो सारे बुत और उस जैसे हजारों और बुत और खुदा इन्होंने भारत में रखे हुए हैं। और ये वो आखिरी बुतकदा है जिसके बारे में इकबाल ने फिर फरमाया था कि ये चमन फिर मामूर होगा नगमे तौहीद से। इन सारे बुतकदों को तोड़ा जाएगा, एक दफ़ा सारे मंदिर उसी तरह तोड़े जाएंगे जैसे महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर और दीगर तोड़े थे। जी, ये थे जैद आमिद और ये कह रहे थे जैसे सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया था, ऐसे ही भारत में सारे बुत तोड़े जाएंगे, सारे मंदिर तोड़े जाएंगे। लोग अक्सर कहते हैं कि जी पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ बहुत गलत होता है। लोग अक्सर बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में हम मंदिर तोड़ देते हैं, हम जला देते हैं, गुरुद्वारे गिरा देते हैं, अहमदियास को मारा जाता है, उनको मरने के बाद भी आराम से नहीं रहने दिया जाता, मरने के बाद भी उनके कब्रिस्तान में जाकर, उनके ग्रेवयार्ड में जाकर उनकी कब्रों को तोड़ा जाता है। तो उसके बाद हम कहते हैं नहीं जी हम तो सबको एक जैसा ही मानते हैं, हम तो सबकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, और ये झूठ बोलते बोलते हमने 77 इयर्स निकाल दिए। मुझे कुछ लोगों से ये जरूर पूछना है जो बार बार कहते हैं कि नहीं जी हमारे यहाँ माइनॉरिटीज की बड़ी इज्जत है और हम ऐसा कोई काम नहीं करते, या कुछ लोग ऐसे जो ये समझते हैं कि हम ये सब करके हमें अफसोस होगा अगर हम कोई मंदिर तोड़ देंगे, कोई गुरुद्वारा गिरा देंगे, किसी अहमदिया को मार देंगे या उनके कब्रिस्तान में जाकर उनकी कब्रें तोड़ देंगे तो उस पे हमें अफसोस होगा। तो उन लोगों से मुझे ये पूछना है कि जो लोग, जिन्होंने, जिस आदमी ने यानी कि महमूद गजनवी ने जो सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था, हम उसको हीरो मानते हैं, हम उसके एग्जाम्पल्स देते हैं कि जी उसने 17 हमले किए और उसके बाद सोमनाथ का मंदिर तोड़ने में ना वो कामयाब हो गया। उसको जो 16 बार वो जूते खाकर गया और नहीं कर पाया, वो जिक्र हम नहीं करते। उसके बाद अगर हम उसे इतने प्राउडली हम अगर उसको आगे लेकर आते हैं कि जी सोमनाथ का मंदिर इसने तोड़ा था और हम जो है वो उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो भला सोचिए जो कौम इस तरह के लोगों को अपना हीरो मानती हो, जिसने किसी का मंदिर तोड़ दिया हो, किसी का चर्च तोड़ दिया हो, उन लोगों के सामने माइनॉरिटी की क्या वैल्यू होगी, ये बात समझने की है। और अगर कोई समझ जाए तो ही अच्छा है, और ये बेहतरी की तरफ हम जाएंगे मुझे नहीं लगता। यहाँ तक आप देख चुके हैं कि सिटिंग चीफ जस्टिस की जान को भी पाकिस्तान में खतरा है। कहा यह गया है कि अगर उन्होंने अपना फैसला वापस ना लिया तो ये जो मुल्ला मौलाना पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट, उनका कहना है कि वो उनकी गर्दन उड़ाने वाले को या सर काटने वाले को या उन्हें मार देने वाले को 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा।